یہ جدہ کا ساحل ہے، جدہ کا سمندر، یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی ساحل ہے کہ جہاں پہ اصحاب رسول کا قافلہ سمندروں میں اترا تھا، اور قریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ جدہ سے حبشہ کا، بلکہ 200 سے کچھ زیادہ ہی ہوگا۔ تو یہ 200 کلومیٹر کا فاصلہ، اور اس دور کی کشتیوں میں جو بہرحال نہ محفوظ تھی نہ بہت مضبوط، اور یہ اصحاب رسول نکلے تھے۔ 2 قافلے تھے جو مکہ سے نکلے تھے۔ جب مکہ کے کافروں نے ظلم کی انتہا کر دی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ آپ حبشہ کو ہجرت کر جاؤ، تو پھر وہ وہاں پہ کچھ برس انہوں نے قیام کیا تھا۔ اس بیچ بلکہ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا کہ ایک دفعہ افواہ پھیلی تھی کہ مکہ کے کفار نے مسلمانوں پر نرمی کر دی ہے اور اپنے سابقہ رویے پر شرمندگی کا اظہار کیا ہے، تو کچھ اصحاب رسول اس بات پر، اس افواہ پر یقین کرتے ہوئے واپس بھی چلے آئے تھے۔ اور پھر یہی وہ جدہ کا سال ہے کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اپنے قبضے میں لیا اور کفار سے واپس لیا، تو جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، جس میں ابی جہل کے بیٹے سیدنا اکرمہ بھی شامل تھے، تو وہ بھی اسی ساحل پہ آئے تھے اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مکہ کو چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی دشمنی کے اسباب، مسلمانوں کی دشمنی کے اسباب، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ خاندانی دشمنی کے اسباب، کیونکہ ظاہر ان کے والد ابو جہل بھی اس طرح مسلمانوں کا دشمن تھا، تو وہ انہوں نے ارادہ کیا یہاں سے نکل جائیں۔ جب کشتی سمندر کا اتری اور بیچ میں طغیانی آ گئی، تو جو ملاح تھا، کشتی چلانے والا تھا، جو کپتان تھا، اس نے کہا کہ اللہ کو پکارا جائے۔ تو سیدنا اکرمہ نے بڑی حیران ہو کے کہا کہ اللہ کو کیا لات و منات یہاں پہ کام نہیں آتے؟ تو اس نے کہا سمندروں میں لات و منات کام نہیں آتے، سمندروں میں اللہ وحدہ لا شریک کو ہی پکارنا پڑتا تھا۔ تو سیدنا اکرمہ نے کشتی کو اس کو واپس کہا واپس چلی جاؤ، اور وہ جا کے ساحل پہ بیٹھ گئے، اور وہ پریشان تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، جس پیغام کو ہم ساری عمر رد کرتے رہے، جس اللہ کی وحدانیت کا ہم ساری عمر انکار کرتے رہے، لات و منات کا جھنڈا بلند کرتے رہے، وہ ان کی سمندروں میں چلتی نہیں، سمندروں پہ اسی رب کی چلتی ہے۔ یوں سمجھے نا، برف پگھل گئی، اندر سے برف پگھل گئی، اندر کی برف ٹوٹ گئی۔ تو سیدنا اکرمہ بیٹھے تھے، دوسری طرف ان کی اہلیہ محترمہ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے امان لے کے ادھر کو چل پڑی تھی، اور وہ یہاں پہ پہنچی اور اپنے خامن کو ملی اور ان کو بتایا۔ اول تو ان کو یقین نہ آیا، اور پھر اس کے بعد ان کو یقین آ گیا، تو پھر واپس آئے اور اسلام کے عظیم جرنیل بنے۔ یہ وہی جدہ کا ساحل ہے جس کی لہریں اس وقت اس کے ساتھ سر پٹک رہی ہیں، لیکن مسلمان، ہمارے بزرگوں نے، ان اصحاب رسول نے کہ جن کی محنتوں کے سبب آج اسلام کا جھنڈا دور دور تک دنیا میں پھیلا ہوا ہے، بلکہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، انہوں نے اس کا سمندر کا سینہ چیرا تھا اور سمندروں کے سفر پہ نکلے تھے۔ وہ پہلا سفر جو حبشہ کو ہوا تھا، وہ تبلیغ اسلام کا سفر بھی تھا، وہ دعوت اسلام کا سفر بھی تھا، یوں جانیے کہ جہاد کا سفر بھی تھا۔